السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ایس نالج۔ دوستوں، کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے تو اس کے ساتھی بن جاؤ، لیکن ہماری سیاست میں ایک روایت چل گئی ہے، اگر آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے تو اس کو کافر قرار دے دو۔ مسلمان ہے ہی نہیں، اولاد اس کی لڑکیوں کے آپ پال رہی ہے، یہ ہے ہی کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ صحابہ کرام تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس پر بس بھی کارڈ چلا دو۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح آج کل کی نوجوان نسل سیاست دانوں کے ہاتھوں چل کر اپنے آپ کو دین سے دور کر رہی ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس نالج اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ سمیع امداد۔ یہ نذیر صاحبہ اسلام سے خارج ہو گئی ہے، اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کس چیز سے لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے۔ فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے۔ اگر کے باقی نہیں مانتا تو یہ دائرہ اسلام سے جا نہیں جاتا۔ آج کے بعد یہ بہن تو لوٹی بچے کا ہے، اور ایسے یزیدوں کو، بد کرداروں کو، فلیوں کو ووٹ نہ دیا کرو۔ کسی مومن کو کافر کہنے والا یا کافر سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دوستوں، اپنی سیاسی مخالفین پر کافر بم گرانے کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مولانا اظہر علی ایڈوکیٹ، جو کہ مجلس احرار کے رہنما تھے، انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا۔ قائد اعظم کی اہلیہ انہوں نے رتی جناح کی شادی کے موقع پر انہوں نے یہ شعر تک پڑھ دیے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ راولپنڈی جیل کے سابق اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کرنل ریٹائرڈ رفاع الدین آخری 323 دن میں لکھا ہے کہ پھانسی کے بعد ایک فوٹوگرافر نے، جس کو ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے بھیجا تھا، بھٹو صاحب کی چند فوٹو لی کہ بھٹو کے ختنے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اچھی طرح جب بھٹو صاحب کے خلاف یہ مہم چلائی گئی، ایک بڑا مشہور اور بہت ہی معتبر نام تھا ہماری دائیں بازو کی سیاست کا، ان کے ایک ہفتہ وار رسالے نے باقاعدہ نام تک ان کا بتا دیا کہ ان کا اصلی نام کیا ہے اور ان کا اصل مذہب کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ سیاست کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عمران خان کو کلم کھلا یہودی ایجنٹ کہہ چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کس چیز سے لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے۔ اور ایسے میں خان صاحب نے بھی کہاں پیچھے رہنا تھا کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے۔ اور ان سیاستدانوں کی باتیں سن کر ان کی بیانیہ میں تو طاقت آ گئی، لیکن اس کا نقصان اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ہم کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے ان چیزوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ کافی خراب ہے دین کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی۔ اب یہ بات دوستوں میں ایسے ہی نہیں کر رہا، نہ ہی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہوں اور نہ ہی ہم کسی پارٹی کے ہیں، بلکہ وہ بتا رہے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث 219، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر کسی دوسرے کو باپ بنایا تو یہ بھی کفر کی بات ہے۔ جس شخص نے ایسی بات کی اور اپنی طرف منسوب کیا جو اس میں نہیں ہے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے اور اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر نوٹ آئے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کسی کو کافر کہنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ جو آدمی
ہماری طبیعت کے مطابق نہ چلے تو فوراً اس آدمی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی تو ہے ہی کافر۔ پہلی بات بہتان کے حوالے سے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا کرو، اس لیے کہ برے القابات سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے عام معاشرے کے اندر کسی کو ڈیزل کہا جاتا ہے، کسی کو اور بھی مطلب ہے کہ بے شمار جو اصل نام ہے اس کو چھوڑ کر برے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے ایمان کے بعد، اور جب تک کسی پر بہتان لگانے والا، تہمت لگانے والا توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو اللہ نے فرمایا کہ فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے یہ کہتے نظر آئے کہ عمران اسلام کی بنیادی اصولوں پر حملہ کرتے ہوئے احمدیہ فتنہ قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں شروع کا دور تھا، وہ ایک ریاست کو بنا رہے تھے۔ ایک طرف قریش کا بھی خطرہ تھا اور دوسری طرف یہودیوں کا بھی خطرہ تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک جماعت منافقین کی بھی تھی جو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا رہی تھی، مخبریاں کر رہی تھی، عین وقت پر دھوکہ دیے جا رہی تھی اور بہت سارے ایسے نقصانات پہنچا رہی تھی، فتنہ بھی کھڑا کرتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کا نام اپنی زندگی میں اس کو کافر کہہ کر نہیں بلایا، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی معاشرے میں انتشار پیدا ہو یا فتنہ پیدا ہو۔ دوسری بات، کفر، کسی کو کافر یا فاسق کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو کافر یا فاسق کہتا ہے اور جس کو یہ کہہ رہا ہے وہ نہ فاسق ہے نہ کافر ہے، تو یہ کہنے والا جو ہے یہ خود کافر اور فاسق ہو جائے گا۔ اب یہ کہنے والا، اس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ کہنے والا کافر ہو گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اب حکم کیا ہے؟ اگر یہ آدمی شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی باطل ہو گیا۔ اب تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ تجدید ایمان بھی کرے گا، یعنی کلمہ بھی یہ دوبارہ پڑھے گا، اور ساتویں تجدید نکاح نئے گواہوں کی موجودگی کے اندر دوسرا نکاح جو ہے وہ بھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہیں پر مذہبی اختلافات ہے، معمولی سا ہے، فروعی اختلافات ہے، اصولی نہیں ہے، کہیں پہ سیاسی اختلافات ہے، تو یہ مذہبی اور سیاسی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کر ہم ڈائریکٹ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے جو ہے نا وہ چھاڑ دیتے ہیں یا کسی کو فاسق کہہ دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہی تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی پہ تہمت لگانا، بہتان لگانا، یا اسی طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا، تو اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ مسلمان ہے ہی نہیں، اولاد اس کی یہودیوں کے ہاں پل رہی ہے۔ نہیں یار، یہ ہے ہی کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب کوئی سیاست میں ہو تو مقابلہ سیاسی انداز میں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کو کسی کے عقیدے پر اٹیک کرنا یا کسی کو مذہبی لحاظ سے کم تر ثابت کرنا یا پھر اس پر کوئی ایسا الزام لگا دینا جس پر آپ کے پاس حقیقت میں کوئی ثبوت نہ ہو، تو یہ بہت ناانصافی اور گھٹیا بات ہے۔ دوستو، سیاستدانوں کی اس رشہ کشی کا اثر عام آدمی نے بھی لے لیا ہے، جو لوگوں کو جانے لینا اپنا حق سمجھتے ہیں، جس کو عام مثال حال ہی میں
हुआ वाकया जो सियालकोट में हुआ श्रीलंका का है। आज सियालकोट में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया जहां एक बार फिर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक गैर मुल्की शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक मरतबा फिर हजूम ने अपनी अदालत लगाई, अपनी ताजीर लगाई और खुद सजा भी दे दी। सियासतदानों का काफर कार्ड इस्तेमाल करना अपने मकसद के लिए काफी खतरनाक और मायूस कुन भी है, लेकिन आवाम में ये मंजर काफी बिकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आज की राय इसके मुतल्लिक क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए दे मुझे इजाजत। आपका होस्ट समीउल्लाह।